یوٹا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں حقیقت غیر مستحکم لگتی ہے۔ اسے اسکن واکر رینچ کہتے ہیں، لیکن مقامی لوگ کہتے ہیں یہ نام صرف سطح ہے کسی بہت پرانی اور خطرناک چیز کا۔ قبیلے اس وادی کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔ یوٹے صدیوں سے ایک ایسی زمین جہاں چیزیں نارمل نہیں رہتی، جانور عجیب رویہ اختیار کرتے ہیں، آسمان میں ایسی روشنیاں جو ہوائی جہاز جیسی نہیں ہوتی، اور اس سے بھی خطرناک بات، کچھ ایسی چیز جو شکل بدل سکتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں جدید دور کی پہلی رپورٹس آئیں۔ ایک رینچنگ فیملی وہاں منتقل ہوئی تاکہ پرسکون زمین اور کھلا آسمان ملے، لیکن شروع سے ہی عجیب واقعات ہونے لگے۔ مویشی مردہ ملتے ایسے طریقے سے جو سمجھ نہیں آتے تھے، نہ آس پاس کوئی قدموں کے نشان، نہ حملے کی واضح وجہ۔ رات کو کھیتوں میں عجیب چمکتی ہوئی شکلیں نظر آتی، نہ ڈرون کی طرح تیرتی ہوئی، نہ پرندوں کی طرح اڑتی ہوئی، بس مقصد کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی۔ پھر خاموشی آ گئی، ایسی خاموشی جو مصنوعی لگتی ہے، جیسے سب کچھ سن رہا ہو مگر آواز نہ نکال رہا ہو۔ اور پھر رینچ رد عمل دینے لگا، دروازے خود بخود کھلنے لگے، ریڈیو سگنلز خراب ہو گئے، زمین کے کچھ حصوں میں وقت بھی غیر مستحکم محسوس ہونے لگا، اور کبھی کبھی کچھ نظر آتا، ایک سایہ جو زمین کی حد پر کھڑا ہوتا، بہت بڑا، بہت ساکت، اور ہمیشہ نظر سے تھوڑا باہر دیکھتا ہوا، نہ اندر آتا، صرف حد کو دیکھتا، جیسے اسے معلوم ہو کہ کہاں تک اس کا اختیار ہے۔ تب خاندان کو سمجھ آیا، یہ جگہ صرف ہانٹڈ نہیں تھی، یہ کنٹرولڈ تھی۔ یہاں کچھ صرف رہتا نہیں تھا بلکہ ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا۔ جب محققین اور سائنسدان اسکن واکر رینچ پر تحقیق کرنے لگے تو ایک بات واضح ہو گئی، یہ زمین نارمل نہیں تھی، یہ رد عمل دیتی تھی۔ رات کو موشن سینسرز ایکٹیویٹ ہو جاتے بغیر کسی وجہ کے، کیمروں میں ایسی روشنیاں دکھائی دیتی جو کھیتوں کے درمیان غیر ممکن زاویوں سے حرکت کر رہی ہوتی، نہ ڈرون جیسی رفتار، نہ قدرتی مظاہر جیسی شکل۔ پھر مویشیوں کے واقعات شروع ہوئے، پورے ریوڑ راتوں رات مردہ ملتے، لیکن سب سے خوفناک بات صرف موت نہیں تھی بلکہ طریقہ تھا۔ یہ خون کے واضح نشانات، نہ کسی معروف جانور کے حملے کے آثار، نہ بعد میں لاشوں کو کھانے والے جانور۔ لگتا تھا جیسے کسی نے زندگی کو اچانک روک دیا ہو۔ محققین نے پورے علاقے میں آلات نصب کیے، اور تب صورتحال مزید بگڑ گئی۔ ریڈیو سگنلز مخصوص جگہوں پر خراب ہونے لگے، جی پی ایس ایک ہی کھیت میں مختلف لوکیشن دکھانے لگا، اور کمپاس بغیر سمت کے گھومنے لگا۔ پھر لوگوں نے کچھ اور دیکھا، شکلیں کیمرے کے کناروں پر نظر آتی تھیں، بڑی بدلتی ہوئی سائے جیسی صورتیں، کبھی انسانی، کبھی جانور جیسی، اور کبھی ایسی کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ایک رات سیکیورٹی ٹیم نے شمالی علاقے میں حرکت دیکھی، انہوں نے زمین کے اوپر تیرتی ہوئی روشنی گیندیں دیکھی، بغیر مقصد کے نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی، جیسے کوئی انہیں چلا رہا ہو، جیسے وہ کسی کے کنٹرول میں ہو۔ جب فلڈ لائٹس آن کیے گئے تو وہ روشنیاں فوراً غائب ہو گئیں، اور ان کی جگہ ایسی خاموشی آ گئی کہ کیڑے تک رک گئے۔ پھر آخری واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا سایہ کھلے میدان میں سے غیر معمولی رفتار سے گزرا، نہ آواز، نہ نشان، نہ ثبوت، صرف کیمرے میں ایک فریم آیا جس میں کچھ بہت بڑا حقیقت کو موڑتا ہوا نظر آیا۔ اور تب محققین نے سوال بدل دیا، یہاں کیا رہتا ہے سے یہ جگہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اسکن واکر رینچ پر تحقیق جاری رہی، لیکن راز مزید گہرا ہوتا گیا۔ سب سے خوفناک حقیقت یہ نہیں تھی کہ کیا دیکھا گیا، بلکہ یہ تھا کہ کیا سمجھایا نہیں جا سکا۔ مختلف ٹیموں نے مختلف سالوں میں ایک ہی قسم کے واقعات رپورٹ کیے، مخصوص علاقوں میں اچانک برقی نظام کا فیل ہونا، ریکارڈنگ میں چیزوں کا ظاہر اور غائب ہونا، جانوروں کا بغیر وجہ کے فوراً رویہ بدلنا، اور ایسی غیر مستقل مخلوقات کا بار بار نظر آنا۔ لیکن اس رینچ نے کبھی ایک واضح جواب نہیں دیا۔ یہ ایک جگہ نہیں لگتی تھی بلکہ ایک نظام لگتی تھی، ایسا نظام جو مشاہدے پر رد عمل دیتا ہے۔ کچھ محققین کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ جگہ روایتی معنی میں ہانٹڈ نہیں ہے بلکہ انٹریکٹیو ہے، جیسے یہاں کچھ چیزیں انسان کے دیکھنے پر رد عمل دیتی ہوں، اس کی پیمائش ہو، اس کے شعور پر۔
یہاں تک کہ کچھ سرکاری اور پرائیویٹ ریسرچ ٹیموں نے جدید آلات کے ساتھ تحقیق کی، لیکن نتائج کبھی مستقل نہیں رہے۔ جتنا وہ گہرائی میں گئے اتنی ہی حقیقت غیر مستحکم ہوتی گئی۔ زمین کے کچھ حصوں میں وقت کے معمولی فرق بھی رپورٹ ہوئے، مگر قابل پیمائش تھے۔ اور پھر ایک نظریہ سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اگر یہ جگہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خود ایک پتلی باؤنڈری ہے، ایسی جگہ جہاں مختلف حقیقتیں ایک دوسرے کے اوپر آتی ہوں، جہاں کچھ چیزیں داخل ہو سکتی ہیں مگر مکمل طور پر یہاں کی نہیں ہوتی۔ یوٹا کے مقامی لوگ اسے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں، رینچ پر زیادہ دیر مت ٹھہرو، کیونکہ اگر کوئی چیز تمہیں دیکھ لے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو تم صرف مشاہدہ نہیں رہتے، تم اس نظام کا حصہ بن جاتے ہو، اور پھر تم بھی دیکھے جاتے ہو کسی ایسی چیز کے ذریعے جو کبھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔